عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے. جناب عیسیٰ نے دیکھا پتھر کے دونوں سائڈوں سے پانی نکل رہا ہے. پتھر بڑا خوبصورت ہے، پتھر کے اگلی سائڈ پہ پانی نکل رہا، پچھلی سائڈ پہ، دونوں سائڈوں پہ پانی نکل رہا. جناب عیسیٰ بڑے حیران ہوئے. جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پتھر کے آس پاس چکر لگایا. جناب عیسیٰ روح اللہ نے پتھر کے دائیں بائیں چاروں طرف سے چکر لگایا. جناب عیسیٰ روح اللہ نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح پتھر سے پانی کہاں سے آ رہا، دونوں سائڈوں سے پانی نکل رہا ہے، کہاں سے آ رہا. تو سامعین محترم، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پتھر کے چاروں طرف سے چکر لگایا، دائیں بائیں پھرے، لیکن پتہ نہیں چلا پانی کہاں سے آ رہا ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو اس پتھر کو اجازت دے، پتھر میرے سے کلام کرے. یا اللہ میں نے پتھر سے چند سوال کرنے ہیں. جناب عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. میرے پیارے عیسیٰ، اس پتھر کی طرف اپنے ید اللہ والا ہاتھ اٹھاؤ، اس پتھر کی طرف نبوت والا ہاتھ اٹھاؤ، نبوت والا ہاتھ اٹھا، پتھر تو سے کلام کرے گا. جناب عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا. چکر لگانے کے بعد جناب عیسیٰ اللہ نے فرمایا ہے پتھر اللہ کے حکم سے میرے سوالوں کا جواب دے. پتھر سے آواز آئی، اللہ کے پیارے نبی جناب عیسیٰ اللہ لبیک میں حاضر ہوں. اللہ کے پاک نبی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو. جناب عیسیٰ اللہ نے فرمایا پتھر مجھے یہ بتا، تیرے دونوں سائڈوں سے پانی نکل رہا ہے، میں نے دائیں بائیں چکر لگایا، آس پاس سے چکر لگایا، لیکن پانی آنے کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی. آپ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو پانی کیوں دونوں سائڈوں سے باہر رہا ہے. سامعین محترم، پتھر سے آواز آئی، اللہ کے پاک نبی، اللہ کے پاک نبی، جب سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، جب سے اللہ نے مجھے بنایا، پتھر بنانے والا کون؟ بولو، پتھر بنانے والا کون؟ انسان بنانے والا کون؟ پوری کائنات بنانے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ آنکھیں دینے والا کون؟ دل دینے والا کون؟ ہاتھ دینے والا کون؟ ساری چیزوں کا مالک، ساری چیزوں کا مالک اللہ. جناب عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے پتھر مجھے بتا تو صحیح تیرے دونوں سائڈوں سے پانی کیوں آ رہا ہے. پتھر نے کہا اللہ کے پاک نبی، جب سے اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس وقت سے میں رو رہا ہوں. یہ کچھ چشمے کا پانی نہیں، یہ کوئی چشمے کا پانی نہیں اللہ کے پاک نبی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے یہ میری آنکھوں کا پانی ہے، میں تب سے رو رہا ہوں. جناب عیسیٰ اللہ نے فرمایا اے پتھر تو بے جان چیز ہے، تیرے اندر روح والا مادہ نہیں، تو بے جان ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. پتھر نے کہا ہے ضرور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ نے جنوں کو بنایا، اللہ نے پتھروں کو بنایا. اے جناب عیسیٰ اللہ میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک کی آیت وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کل قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم میں جو بالن بنیں گے، جہنم کا جو ایندھن بنیں گے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے جہنم کا ایندھن، جہنم کی لکڑیاں، جہنم کا ایندھن، جہنم کی لکڑیاں، جہنم کی آگ چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا جہنم کا ایندھن، جہنم کی لکڑیاں پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. پتھر نے کہا جناب عیسیٰ اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا میں پتھروں کو جہنم میں ڈالوں گا. میں رو اس لیے رہا ہوں، اپنے رو رو کے، اپنے آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ مجھے ان پتھروں میں سے نہ کرنا، میرے اللہ مجھے ان پتھروں میں شامل نہ کرنا، ان پتھروں میں سے نہ شامل کرنا جس پتھر کو جہنم میں ڈالا جائے گا. میں رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. اور سامعین محترم پتھر پہ جان جیت ہے، پتھر رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے. یا اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالنا. ہائے یار یہ کیسا انسان ہے، تم میں لاکھوں گناہ کرتا ہے. سامعین محترم 10 سے 10 نہیں، کیونکہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، ہمارا دل پہ زنگ لگ گیا
ہے ہمارے دل پہ محل کو چڑھ گئی ہے. سامعین محترم ہم نے اپنی آنکھوں سے 10 جنازے دیکھے, اپنی آنکھوں سے ہم نے بھائی کا جنازہ دیکھا, اپنے ہاتھوں سے باپ کا جنازہ اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا, اپنے ہاتھ سے بھائی کا جنازہ اٹھایا اور قبر میں خود دفن کر گیا. لیکن سامعین محترم ہم متاثر مس نہیں. کیوں؟ اس لیے سامعین محترم اگر کوئی بندہ 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے کہتا ہے میں بہت بڑا نمازی بن گیا ہوں. کوئی بندہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے کہتا ہے میں بہت بڑا سخی بن گیا ہوں. کوئی بندہ سامعین محترم اگر کسی غریب کو کپڑے دے دیتا ہے وہ بھی اکڑ جاتا ہے. کوئی بندہ اگر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بہت بڑا قاری بن گیا ہوں. نانا سامعین محترم یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں. اگر عبادت کرنے کے بعد, اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ بات دل میں آ جائے میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی, سمجھ لو آپ کی نیکی ضائع, آپ کے سوال کے دن شروع. یہ ساری شیطان کی طرف سے ہے. تو سامعین محترم شیطان کے بیکار نہیں آنا. ہماری سب سے آج بڑی کمی یہ ہے اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو سامعین محترم ہم کیا کہتے ہیں یار میں نے فلاں موقع پہ اس کے ساتھ نیکی کی تھی. اس کا مطلب ہے تیرے دل میں تھا اگر آج میں نیکی کر رہا ہوں کل یہ میرے ساتھ کرے گا. اگر اس نیت سے نیکی کی اس نیکی کا فائدہ کرے تو سامعین محترم اس لیے کسی کو یہ تعلیم نہ دیا کرو میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پہ احسان کیا تھا آج تو میرے مخالف کھڑا ہو گیا ہے. نانا سامعین محترم یہ تعلیم نہیں دینے. نماز پڑھ کے بے نمازیوں کو حکیم نہیں سمجھنا, نماز پڑھ کے بے نمازیوں کو حکیم نہیں سمجھنا, قرآن پڑھ کے ان بندوں کو حکیم نہیں سمجھنا جو قرآن نہیں پڑھتے, بلکہ دعا کرنی ہے یا اللہ جس طرح تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اے میرے کریم اللہ میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کو توفیق دے. یا اللہ جس طرح تو نے قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دی ہے میرے کریم اللہ میرے ان بھائیوں کو بھی توفیق دے جو قرآن نہیں پڑھتے. یہ دعا مانگنی چاہیے. سامعین محترم آج کل الٹا نظام ہے. حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں تو 2 منہ چھڑے بن کے آتے ہیں. سامعین محترم ہم نے حج کر لیا بس اب گناہ معاف. قاری صاحب نے قرآن پڑھ لیا گناہ معاف. مولوی صاحب نے جمعے پہ تقریر کر لی گناہ معاف. نانا سامعین محترم تسبیح پڑھی مکارا والی تو داڑھی کیتی چٹی, تسبیح پڑھی مکارا والی تو داڑھی کیتی چٹی. پرایا مال تو ہی میں کھادا جن ترکاری لگتی میٹھی, پرایا مال تو ہی میں کھادا جن ترکاری لگتی میٹھی. نہ تو مندر مسیحی وڑیا نہ تو قبر اندھیری ڈٹھی. بابے بھلے شاہ فرماتے نہ تو مندر مسیحی وڑیا نہ تو قبر اندھیری ڈٹھی. خبراں تد پوشن بولیا کہ تو آسی منہ دے مٹی. پتہ تو کہاں سی خبراں تد پوشن بولیا جب تو آسی منہ دے مٹی. سامعین محترم جب 4 فٹ قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا تقریر کرنے والا مولوی ٹھیک تھا, نماز پڑھنے والا نمازی ٹھیک تھا, قرآن پڑھنے والا قاری ٹھیک تھا یا بے نمازی ٹھیک تھا. کون اچھا کون برا کون جانے؟ کون اچھا کون برا کون جانے؟ اللہ جانے تو کچھ ہی مجھے میرے نامیوں آتے نہیں گے تھانوں کہڑا گھوٹو پڑھنے کے لیے یہ آتے بیٹھو اللہ جانے کہ تو سمجھا ساتھ بھی چھوڑو کا دیا کیوں کمیشن چاہیے دیوں نے. اس وقت تو خواہد خدا کوئی جب ساری چیزوں کا معنی کر رہا ہے اللہ نے مولوی صاحب کی زندگی کا حساب لے رہا ہے تو سامعین محترم پھر دوسروں کو تانے دینے کی وجہ تو سامعین محترم یہ کام نہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ میرا کریم اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے.